أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے، اولئک، وہی وہ لوگ ہیں، یئسوا من رحمتی، جو مایوس ہوئے میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا، تو اولئک یئسوا من رحمتی، تو وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہوئے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کافروں کا شیوا ہے۔ ایمان والے پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر گناہ گار ہے تو اس پریشانی کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، اور اگر وہ اس کے ذمہ گناہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے سبب سے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ وہ مخصوص درجہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں بنایا ہے، اگر وہ شخص اپنے عمل کے سبب سے وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، تو وہ صبر کر کے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کافر کو ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو یہاں پر اگر اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دین کی بات کی جاتی ہے، کوئی اللہ رسول کی بات کی جاتی ہے، تو وہ تو اس کا منکر ہے، تو لہٰذا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی آیات کا منکر ہو اور آخرت کا منکر ہو، تو اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ان کے یہ کہنے سے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت ٹلنے والی نہیں ہے، عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ فما کان جواب قومہ، بس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو آگ میں جلا ڈالو، فانجاہ اللہ من النار، پھر بچایا اس کو اللہ نے آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ اس سے کچھ آیات قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا، تو اسی کو دوبارہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا تو ان لوگوں کو سمجھایا، بات بتلائی، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلائل میں مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ اقتلوہ او حرقوہ، یا تو اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو آگ میں جلا ڈالو، اس لیے کہ اس کی باتیں ایسی ہیں کہ جن باتوں کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ مکالمہ جو ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے
اور اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے جب نمرود کو جواب دیا تو نمرود وہ حیران اور پریشان اور انگشت بدندہ ہو گیا کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں، اب اس نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا تو جواب میرے پاس نہیں ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کفر تھا وہ حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ تو جواب یہی تھا کہ اقتلوہ او حرقوہ، یا تو اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو آگ میں ڈال دو۔ تو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس سے ماقبل آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا فوراً ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ان کو آگ میں جلانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ تو اللہ نے اپنے بندے کو بھی مایوس نہیں کیا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، وہ جس الاؤ کو، جس آگ کو، جس آتش کو تیار کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آتش کے اندر، اس آگ کے اندر اللہ نے بچایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز میں تاثیر وہ اللہ نے رکھی ہے۔ آگ میں تاثیر جلانے کی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو آگ جلائے گی، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آگ نہیں جلائے گی۔ چھری میں کاٹنے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو چھری کاٹے گی، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو چھری نہیں کاٹے گی۔ پانی میں ڈبونے کی صلاحیت، تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو پانی ڈبوئے گا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پانی نہیں ڈبوئے گا۔ تو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ یوں بھی کر سکتے تھے، جیسا کہ اللہ نے وہ جو 3 بھائیوں کا ذکر سورۃ قلم میں فرمایا ہے کہ آگ کو بھیجا اور جھلسا دیا، اور اس کے بعد ہوا کو بھیجا، وہ سب راکھ اڑا کر لے گئی۔ اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجتے، وہ ساری آگ کو اڑا کے وہ جنہوں نے جلائی تھی ان کے گھروں میں بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس بات پر، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، یعنی جو انہوں نے طریقہ، جو اسباب اختیار کیے تھے، وہ سارے کے سارے وہ کامیاب ہوئے، کارگر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچانے کے، آگ میں انہوں نے پہنچا دیا، لیکن اب آگ وہ تو اللہ کے امر کی محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگر کوئی شخص ایمان کی بصیرت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو اس میں سے بہت سی نشانیاں ملیں گی۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک تم نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر بت، مودۃ بینکم، آپس میں محبت کی چیز، فی الحیات الدنیا، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں ہے۔ یعنی اس کی بہت ساری تفاسیر کی گئی ہے کہ ان کا جو بتوں کے ساتھ تعلق ہے، مودۃ بینکم، یہ بھی دنیا تک ہی رہے گا، آخرت میں یہ کام نہیں آئے گا۔ ایک اس کا معنی یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ مودۃ بینکم، تمہارے درمیان آپس میں جو تم نے محبت بنا رکھی ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم تمام کا بت ایک ہے، اس لیے تم سارے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو، ایک دوسرے کی بات مانتے ہو۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا۔ اگر مودۃ بینکم کا معنی یہ ہو کہ انہوں نے بتوں کے ساتھ محبت قائم کی ہے، تو بت قیامت کے دن انکار کریں گے کہ انہوں نے تو ہماری عبادت نہیں کی، انہوں نے تو ہمیں نہیں پوجا، اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمیں پوجتے ہیں۔ اور اگر یہ آپس کی بات ہو
کہ آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے جو محبت قائم کی ہے اس وجہ سے کہ ان تمام کا بت ایک ہے، تو ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کریں گے. بھئی میں تیرا دوست نہیں تھا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں تھا، میں نے تجھے برائی کی طرف نہیں لگایا تھا. یکفر بعضکم ببعض، اور پھر وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنت بھی کرے گا. جب وہ انکار کریں گے نا کہ میں تو تیرا دوست نہیں تھا، میں نے تو تجھے گمراہی کی طرف رہنمائی نہیں کی تھی، تو اس پر لعنت کرے گا وہ کہ لعنت ہو تجھ پر، ستیہ ناس ہو تیرا کہ تو نے مجھے ہلاکت کی طرف ڈال دیا ہے. اگر تو نہ ہوتا تو میں ہدایت کو قبول کر لیتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مکالمہ ذکر کیا ہے سردار لوگوں کا اور کمزور لوگوں کا. تو یلعن بعضکم بعضا، وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے کہ تیرے سبب سے میں گمراہی کی طرف گیا، اگر تو نہ ہوتا تو میں ہدایت کو قبول کر لیتا. یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، انکار بھی کریں گے ایک دوسرے کا اور ایک دوسرے پر لعنتیں بھی بھیجیں گے. یہ حالت ہے ان لوگوں کی کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ پر اکٹھے نہیں ہوتے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. فَآمَنَ لَهُ لُوط، بس ایمان لائے ان پر لوط. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، ان کی رسالت پر وہ ایمان نہیں لائے. تو لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. اس میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اگر تو نے بھی ساتھ چلنا ہے تو چل لے. اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اگر آپ کی پوری قوم بھی آپ کا انکار کر رہی ہے لیکن میں اپنے رب کی طرف آپ کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں یہ عراق کے شہر بابل میں رہتے تھے، تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور پھر یہ شام کی طرف چلے گئے. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بہت زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی محنتوں کو دیکھ کر انعام عطا فرماتے ہیں، نوازتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عطا کیے ان کو اسحاق اور یعقوب، یعنی بیٹا اسحاق عطا کیا اور بیٹے کے بعد پوتے کی خوشخبری بھی دے دی کہ وہ یعقوب ہوں گے. ہم نے ان کو بیٹا بھی دے دیا اور پوتے کی خوشخبری بھی دے دی. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے رکھ دیا فی ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اسی کی اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دیا ان کو ان کا بدلہ دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی ہم نے ان کو بیٹا بھی دے دیا اور پوتا بھی دے دیا. ایک انعام تو ہم نے یہ کیا، اور دوسرا انعام ہم نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت کسی اور قبیلہ میں، کسی اور خاندان میں، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کسی اور میں رکھی ہی نہیں. یعنی ابراہیم کی قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں رکھ دی. اور والکتاب، جو ہدایت کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عطا فرمائی. زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اور حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہے. تو اب فی ذریتہ النبوہ، نبوت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دی. والکتابہ، اور جو ہدایت کی کتابیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اور اولاد میں رکھ دی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا،
اور یہ تو ہم نے ان کو دنیا میں بدلا دیا ہے کہ ہم نے ان کی نیک نامی کو رہتی دنیا تک باقی رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کسی بھی آسمانی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی وجہ سے ابو الانبیاء، جد الانبیاء کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں کے دادا ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ یقیناً نیکوکار لوگ جو انبیاء علیہم السلام کا طبقہ ہے، جو صالحین کے امام ہیں، جن کی وجہ سے لوگ یعنی اعمال صالحہ کی طرف آتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو صالحین میں ضرور شمار فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء علیہم السلام کے طریق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔